کے پاسپورٹ فیس میں بڑا اضافہ 5 سال والے پاسپورٹ کے لیے نارمل فیس 3,000 سے بڑھا کر 4,500 روپے کر دی گئی 5 سال والے پاسپورٹ کے لیے ارجنٹ فیس 5,000 سے بڑھا کر 7,500 روپے کر دی گئی 10 سال والے پاسپورٹ کے لیے فیس 4,500 سے بڑھا کر 6,700 روپے کر دی گئی 10 سال والے پاسپورٹ کے لیے ارجنٹ فیس 7,500 سے بڑھا کر 11,200 روپے کر دی گئی ہے نئی فیسوں کا اطلاق 7 مارچ سے ہوگا نئی فیسوں کا اطلاق 7 مارچ سے ہوگا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاسپورٹ فیس میں بڑا اضافہ 5 سال والے پاسپورٹ کے لیے نارمل فیس 3,000 سے بڑھا کر 4,500 روپے کر دی گئی 5 سال والے پاسپورٹ کے لیے ارجنٹ فیس 5,000 سے بڑھا کر 7,500 روپے کر دی گئی 10 سال والے پاسپورٹ کے لیے فیس 4,500 سے بڑھا کر 6,700 روپے کر دی گئی 10 سال والے پاسپورٹ کے لیے ارجنٹ فیس 7,500 سے بڑھا کر 11,200 روپے کر دی گئی نئی فیسوں کا اطلاق 7 مارچ سے ہوگا دوسری جانب فی تولہ سونا کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ فی تولہ سونا 2,19,500 روپے کا ہو گیا 10 گرام سونا 428 روپے مہنگا ہو کر 1,87,185 روپے کا ہو گیا آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے فی تولہ سونے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ فی تولہ سونا 2,19,500 روپے کا ہو گیا 10 گرام سونا 428 روپے مہنگا ہو کر 1,88,185 روپے کا ہو گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے فضیل آگاہ کیجیے گا بالکل فیصل آباد کی سراپا مارکیٹ میں آج فی تولہ سونے کی قیمت میں 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ایک تولہ سونے کی قیمت سراپا مارکیٹ کے اندر 2,19,500 روپے ہو چکی ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت میں 428 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد 10 گرام سونے کی قیمت سراپا مارکیٹ کے اندر 1,88,185 روپے ہو چکی ہے سراپا مارکیٹ کے جو تاجر ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت کمزور ترین ہے جس کی وجہ سے سونے کی قیمت پاکستان کے اندر دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے اور سونا جو ہے اس کی خرید و فروخت بھی اس وقت رکی ہوئی ہے کیونکہ جو گاہک ہیں وہ سراپا مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے کیونکہ خرید متاثر ہو چکی ہے اور سراپا مارکیٹ کے تاجروں کو کہنا ہے کہ نئی حکومت سے امیدیں ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا جائے گا جس سے سونے کی قیمت کم ہوگی اور جو کاروبار ہے اس کا پہیہ چل سکے گا جی فضیل احمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آگے بڑھیں اور بات کریں نوکری ملنے کے 6 سال بعد تک پروفیشنل تعلیم حاصل نہ کرنا فیمیل ٹیچر کو مہنگا پڑ گیا محکمہ تعلیم نے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر گلناز اختر کو نوکری سے فارغ کر دیا بھرتی کے وقت ٹیچرز پر 5 سال میں بی ایڈ کی ڈگری حاصل کرنے کی شرط عائد تھی ٹیچر کو 5 سالہ کانٹریکٹ ختم ہونے پر مزید 1 سال کی توسیع بھی دی گئی تھی ٹیچر کو 5 سالہ کانٹریکٹ ختم ہونے پر مزید 1 سال کی توسیع بھی دی گئی تھی نوکری ملنے کے 6 سال بعد تک پروفیشنل تعلیم حاصل نہ کرنا فیمیل ٹیچر کو مہنگا پڑ گیا محکمہ تعلیم نے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر گلناز اختر کو نوکری سے فارغ کر دیا بھرتی کے وقت ٹیچرز پر 5 سال میں بی ایڈ کی ڈگری حاصل کرنے کی شرط عائد تھی ٹیچر کو 5 سالہ کانٹریکٹ ختم ہونے پر مزید 1 سال کی توسیع بھی دی گئی تھی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جہانگیر اشرف جی جہانگیر بتائیے گا جی محکمہ تعلیم پنجاب کے قوانین کے مطابق بی ایڈ کی ڈگری ٹیچر کے لیے لازم ہے اگر اپائنٹمنٹ کے وقت اس کی بی ایڈ نہیں ہے تو 5 سال کا جو پہلا کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ٹیچر کو اس میں یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ اس 5 سال کے کانٹریکٹ میں ٹیچر جو ہے وہ اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن بی ایڈ کی ڈگری ضرور حاصل کرے 5 سال گزر گئے مزید 1 سال کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کیا گیا اور ٹیچر کو مہلت دی گئی کہ وہ اپنے بی ایڈ کی کوالیفیکیشن کو مکمل کر لے کیونکہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ضروری ہے گورنمنٹ آف پنجاب میں ٹیچر رہنے کے لیے اور اس کے ریگولر ہونے کے لیے ریگولر کا کیس جب پیش کیا گیا تو 6 سال گزرنے کے باوجود بھی پروفیشنل کوالیفیکیشن ڈگری نہ ہونے پر ٹیچر جو ہے اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا 5 سال کے بعد 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی 1 سال وہ بھی ختم ہو گیا لیکن بی ایڈ کی ڈگری نہ ہو سکی جس پر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر جو تھیں جو کہ 6 سال سے کانٹریکٹ پر کام کر رہی تھی گلناز اختر اس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ڈیو ایلیمنٹری فیمیل جو ہے ان کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں ان کے کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے جی جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا فیصل آباد ترخانی کی حدود میں سمارٹ پولیس اسٹیشن کے لیے جگہ کا تعین نہ ہو سکا 6 کروڑ 30 لاکھ لاگت سے بلڈنگ حکام نے سمارٹ پولیس اسٹیشن تعمیر کرنا ہے ریونیو حکام اراضی کی نشاندہی کا عمل مکمل نہ کر سکا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے عمران آگاہ کیجیے گا بعد میں سمارٹ پولیس اسٹیشن کی تعمیر نو کی اسکیم کے حوالے سے تاحال ریونیو افسران کی جانب سے تھانہ ترخانی کی حدود میں سمارٹ پولیس اسٹیشن کے لیے جگہ کا تعین نہ ہو سکا
اور اسی حوالے سے جو ہے وہ 6 کروڑ 30 لاکھ کی لاگت سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے فیصل آباد روشن والا بائی پاس اور ترکھانی تھانہ کی حدود میں سمارٹ پولیس اسٹیشن کی تعمیر نو کے کام جو ہے وہ مکمل کیے جائیں گے، اور تاحال ریونیو افسران کی جانب سے تھانہ ترکھانی کی حدود میں جو ہے وہ جگہ اور اراضی کی تعین کا جو ہے وہ تاحال نشاندہی کا عمل مکمل نہ ہو سکا، جس کے باعث فیصل آباد ترکھانی کی حدود میں سمارٹ پولیس اسٹیشن کی تعمیر نو کی جو اسکیم ہے وہ التوا کا شکار ہے، اور اس کو محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کی جانب سے 6 کروڑ 30 لاکھ کی لاگت سے مکمل کیا جانا ہے۔ فیصل آباد میں 2 مقامات جن میں فیصل آباد تھانہ عمران روشن اپڈیٹ والا کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹریفک پولیس کی کارروائیوں میں تیزی، گزشتہ 4 ماہ 4,900 گاڑیوں کے لیے چالان کر کے 33 لاکھ روپے جرمانہ اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ اور ٹریفک پولیس کی کارروائیوں میں تیزی، گزشتہ ماہ 4,900 سے زائد گاڑیوں کے چالان کر کے 33 لاکھ روپے جرمانہ اکٹھا کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، چنی اور ٹریفک پولیس کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ ماہ 4,900 سے زائد گاڑیوں کے چالان کر کے 33 لاکھ روپے جرمانہ اکٹھا کیا گیا۔ کن خلاف ورزیوں پر زیادہ جرمانہ ہوا، یہ جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ وقار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سینئر ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ ماہ 4900 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے ہیں، اور اس چالان کی مد میں 33 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ بھی اکٹھا کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ جو چالان کیے گئے ہیں وہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس سے گاڑی چلانے والے 1600 سے زائد افراد ان کے چالان کیے گئے ہیں اور ان کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سب سے بڑی وجہ جو اوور لوڈنگ کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں، اوور لوڈنگ پر 1000 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے ہیں اور جرمانے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے والے جو ڈرائیورز ہیں، 500 سے زائد ایسے افراد کے خلاف بھی چالان کیے گئے ہیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف 400 سے زائد چالان کیے گئے ہیں، جبکہ ٹریفک اشاروں کی خلاف ورزی پر 350 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے ہیں۔ کالے شیشے کے استعمال، ون وے کی خلاف ورزی اور دیگر خلاف ورزیوں پر 200 سے زائد گاڑیوں کے یہ چالان کیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ ماہ میں لائی گئی ہے مختلف جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف، اس وجہ سے 400 سے زائد چالان اور 33 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ جی وقار گھمن ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ جنگ شہر میں تاریکی کا راج، دجی روڈ کی اسٹریٹ لائٹس بھی غائب۔ شہری کہتے ہیں مارکیٹس بند ہونے کے بعد علاقے میں ہو کا عالم ہو جاتا ہے، اندھیرے کے باعث حادثات کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جھنگ کے مرکزی کاروباری بازاروں کو ٹچ کرنے والا دھجی روڈ جو ہے وہ شام ڈھلتے ہی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ ہم اس وقت دھجی روڈ پر موجود ہیں اور ارباب آپ کو میرے کم میں اس وقت دکھا بھی سکتے ہیں۔ یہ دھجی روڈ کے مناظر ہیں جہاں پر ایک بھی اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہ ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی۔ ساتھ ہی اس کے ایک لیڈیز پارک موجود ہے، دھجی چوک موجود ہے، اور آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دھجی چوک میں بھی جو چند دکانیں اس وقت یا کاروباری مرکز میں جو ہے وہ کچھ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، وہاں پہ روشنی ہے۔ کھمبے جو ہیں یہ بالکل اسٹریٹ لائٹ سے محروم ہیں، اور یہ اس چوک کی صورتحال نہیں، دھجی چوک اور اس کے ساتھ ساتھ جو منسلک بازار ہیں اور گلیاں ہیں وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ ایسی ہی ہے، اور دور دور تک روشنی جو ہے وہ سرکاری سطح پر جو کچھ اسٹریٹ لائٹس لگائی جاتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جھنگ شہر کے بیشتر بازاروں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہونے کے بعد گلیاں جو ہیں وہ سنسان اور بازار جو ہیں وہ بیابان اور ویران دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ورلڈ بینک کے تعاون سے مختلف جگہوں پر اسٹریٹ لائٹس لگائی بھی گئیں، لیکن بہت سے علاقے جو ہیں۔ رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ٹیوب ویل کے بلوں میں ڈیٹیکشن یونٹ سے پریشان صارفین کی سنی گئی۔ فیسکو نے زرعی کنیکشن صارفین کو ری چیکنگ کی سہولت فراہم کر دی۔ صارفین متعلقہ سرکل آفس میں بلوں کی ری چیکنگ کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس۔ آج بالکل بجلی کے زائد بلوں پر تحفظات رکھنے والے ٹیوب ویل کنیکشن صارفین کو فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے سہولیات فراہم کر دی گئی ہے۔ زرعی کنیکشن صارفین اپنے تحفظات دور کرنے کے لیے ڈیٹا ریڈنگ کی درخواست جو ہے وہ اپنے متعلقہ سرکل اور ڈویژن دفاتر میں دے سکتے ہیں، اور فیسکو کا جو سٹاف ہے، پروفیشنل سٹاف، وہ ڈیٹا ریڈنگ کے بعد MNT لیب میں ٹیسٹ کرنے کے بعد جو بجلی کے بل ہیں وہ ٹیوب ویل صارفین کو جاری کرے گا۔ اسی والے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ زرعی صارفین کو
सहूलियत फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वो 12 कनेक्शन सार्फिन जिनको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग की गई है या फिर डिटेक्शन यूनिट्स की मद में ज़ायद बिल डाला गया है, वो अपने मुतल्लिका डिवीज़न और सर्कल दफातर में डाटा रीडिंग की दरख्वास्त जमा करवा के जो है वो अपने बिजली के मीटर टेस्ट करवा सकते हैं और टेस्ट होने के बाद जो है वो सार्फिन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे। अगर फेस्को की जानिब से ज़ायद बिल चार्ज किया गया है तो डाटा रीडिंग के मुताबिक बिल जो है वो जारी कर दिया जाएगा और अगर कम बिल जारी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टेक्सिंग इंतजामिया ने रमजान निगहबान पैकेज के तहत घर की दहलीज पर राशन की फराहमी शुरू कर दी। मुस्तहक अफराद की बड़ी तादाद राशन से महरूम, एक माह से दिहाड़ी न मिलने पर मायूस मजदूरों की आंखें छलक पड़ी। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया ने रमजान निगहबान पैकेज के तहत घर की दहलीज पर मुस्तहक अफराद को राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। ताहम मुस्तहक अफराद की बड़ी तादाद राशन से महरूम होने पर मायूस हो गई। मजदूरों का कहना था कि गरीब को फायदा पहुंचाने के लिए स्कीम शुरू की गई, लेकिन गरीब को तो इससे कुछ फायदा नहीं हासिल हो रहा। एक माह से दिहाड़ी भी नहीं लगी, राशन की आस थी, इससे भी महरूम कर दिया गया। गवर्नमेंट पंजाब ने यह प्रोग्राम चलाया, इंशाअल्लाह ये सही चलावन ते हर गरीब ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਤਲੀ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। एक बेवा खातून का दिल का दर्द जुबान पर लाते हुए कहना था कि घर में 3 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं, हम रमजानुल मुबारक में बच्चों को क्या खिलाएंगे, हमारा हक हमें वापस दिया जाए। बेवा आ 3 दफा लंबर दे घर गए, शनाशकी कार्ड लैके कहंदे तुहाडा नाम ही नहीं निकलिया, सानू भेज दिता। जे बेवा नूं नहीं देना तो देना किहनूं आ? 3 बच्चे आ, मेहनत मजदूरी किसी दे घर करदी आ, इत्थे काम तां अपने पेट पूजा करदे आ। गवर्नमेंट बनी दा की फायदा जे आसरा ही ना कराया किसी नूं। मजदूरों ने मुतालबा किया कि आला हुक्काम बर वक्त नोटिस लें। राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग।